السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کے درست جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کے ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں کو علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کے قاضی بھی ان کے شاگردہ جاری تھے۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل میں چلا آیا ہے۔ مقرر وقت پر محل لوگوں سے کھچم کھچ بھر گیا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھیں اور ملکہ عالیہ بولیں، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھیں اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگیں۔ کچھ دیر بعد وہ دربار اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئیں۔ بادشاہ سلامت، ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اس کے ساتھ ساتھ مبارک ہو کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ ان کے جوابات کیا تھے؟ اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا اور تیزی سے سیڑھیاں اتریں اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ساتھ شہزادی ثنا شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئیں اور محل مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا تھا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا سوال پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن ماری جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز سے کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت،
شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کر پوچھا تھا، تم کیا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے دوسری انگلی کھڑی کر کر جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا بھی کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارکردہ ہے۔ ماشاء اللہ، نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت، علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتریں اور چڑھیں، کرسی پر تھک کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل۔ یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے لگایا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی اسی شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی چرا نہیں سکتا اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔ ناظرین و حضرات، بے شک ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اٹل ہے، اور دوسرا، علم دنیا کی طاقتور ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور ہے، اور تیسرا، دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو بنا تھکے پیدائش سے لے کر موت تک دھڑکتی رہتی ہے۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. اللہ حافظ۔